بھی ہیں انصاری، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہاں جو خیمے آپ نے لگائے ہیں یہ اللہ نے حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میری رائے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے جنگی لحاظ سے، یہاں سے وہاں خیمے لگانے چاہیے، وہاں ہم اونچائی پر ہیں، پانی کے قریب ہیں، اور بارش بھی ہوتی ہے تو ہمارا میدان کیچڑ نہیں ہوگا، قریش نیچے ہیں، بارش کی صورت میں ان کا میدان کیچڑ والا ہو جائے گا، پھر پانی تک پہنچنا اس کو مشکل ہوگا، تو وہاں جائیں۔ تو اب جبریل آئے کہ اللہ فرما رہے ہیں حباب کی رائے پہ عمل کیا جائے۔ اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ چھوٹے بھی بعض اوقات وہ رائے دیتے ہیں جو بڑے نہیں دے سکتے، تو ان کی رائے کو غور سے سننا چاہیے۔ اپنے بچوں کی بات بھی سنو، ان کی رائے کو بھی وزن دو۔ اپنے شاگردوں کی بات سنو، ان کی رائے کو وزن دو۔ جبریل پہلے بھی تو آ سکتے تھے کہ یہاں ٹھیک نہیں یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں سے اٹھیں اور ادھر جائیں۔ امت کو ایک سبق دینا تھا اپنے نبی کے ذریعے، کہ ایک بہت بڑا زندگی کا سبق ہے۔ تو اس سے ایک اصول ملتا ہے کہ اوروں کی رائے کو وزن دو، اپنی بیوی کی رائے کو بھی وزن دو، اپنے چھوٹوں کی رائے کو وزن دو۔ اس سے آپ کو بہت نفع ہوگا۔ یہ زندگی کا بہت بڑا اصول آپ کو بتا رہا ہے۔ جب آدمی تھوڑا سا دینی لحاظ سے کسی مرتبے پہ آ جاتا ہے پھر وہ کسی کی سنتا نہیں، سناتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں کے دینی ماحول میں یہ چیز ایک پائی جاتی ہے۔ دکھ ہے کہ جب کسی کو دینی منصب مل جاتا ہے اور صحیح بھی ہوتا ہے تو پھر ان کے کام ختم ہو جاتے ہیں، صرف زبان چلتی ہے، تو اس سے بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ یا پھر وہ خوشامد سنتے ہیں، اپنی رائے کے خلاف سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے خوشامد سننے سے۔ نہ کبھی زندگی بھر کسی کی خوشامد کرنا، اور نہ کبھی اپنی خوشامد سننا۔ میں 50 سالہ تبلیغ کے دھکوں میں جو دیکھا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ کبھی کسی کی خوشامد، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے خوشامد نہ کرنا، اور اپنی خوشامد سننے کی تمنا نہ کرنا۔ ہمارا ماحول ہے کوئی رائے کاٹ دے، تمہیں کیا خبر، چلو ہٹ جاؤ، چپ کر جاؤ، کیونکہ حضرت اللہ نے جو آپ پہ کھولا ہے وہ تو کسی پر نہیں کھولا۔ ہاں کیا کہا، دوبارہ کہنا، میں نے سنا نہیں۔ اب اپنی تعریف دوبارہ سننا چاہتے ہیں۔ اللہ نے جو آپ پہ کھولا ہے کسی پر کھولا ہی نہیں۔ ہاں تو کیا کہہ رہے تھے ذرا پھر بتانا۔ یہ ہمارے علمی، دینی، خانقاہی، تبلیغی مدارس سب کا یہ ماحول ہے۔ تو اس لیے ہمارے سارے نظام زوال کا شکار ہو گئے کہ رائے نکلتی ہی نہیں۔ ایک عام سا صحابی کھڑے ہو کر کہہ رہا، سارا لشکر خیمہ زن ہو چکا ہے، سارا لشکر، اور ایک عام سا صحابی کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ یہ جگہ کا انتخاب صحیح نہیں ہے، اور خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین، محمد و احمد، طہ و یاسین، اور ابو القاسم، اور مجتبیٰ، اور مصطفیٰ، اور مرتضیٰ، مرسل، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اتنی بڑی ہستی کو وہ اتنی جرأت سے کہہ رہا ہے یہ رائے ٹھیک نہیں۔
مجھے جو ایک لمبا عرصہ مجاہدہ برداشت کرنا پڑا کہ میں جیسے آپ فرمائے نہیں کہا کرتا تھا، میں رائے دیتا تھا، پھر مار بھی کھاتا تھا، لیکن میرے اندر سکون ہوتا تھا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، میرا ضمیر مطمئن ہے۔ تو بیٹا یہ جو ہے نا، جب تمہارے منہ پر کوئی تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ مجھے خیال آتا تھا کہ اللہ کے نبی خود تعریف کر رہے ہیں اپنے صحابہ کی، تو اس حدیث کا کیا مطلب؟ کسی کی خوبی کی تعریف کرنا تو اس کا حق ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنا اس کا حق ہے۔ اپنے عشرہ مبشرہ کی کتنی تعریفیں کی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جب یہ ہمارا مولوی شاہد سندھی، اس کی جماعت پہلی تھی ہمارے پاس دورے والی، تو جسے میں نے پڑھایا تو ابن ماجہ ایسے میرے دل میں آ گیا، میں نے کہا ابن ماجہ میں پڑھاتا ہوں، تو اس میں مناقب صحابہ کا باب تھا، وہ میں نے پڑھایا، تو اس میں حضرت معاذ کے مناقب میں یہ حدیث ہے، یا معاذ ایاک والتمادح فإنہ الذبح۔ پھر جا کے میرا سینہ ٹھنڈا ہوا، اے معاذ خوشامد سے بچنا، یہ ذبح کر دینے والی بات، کسی کی تعریف کرنا۔ ابو بکر وہ ہے جس کو جنت کے 8 دروازے پکارے، جنت میں محل دیکھ کے میں سمجھا میرا ہے، کہا گیا عمر بن خطاب کا ہے۔ ہر نبی کا ایک رفیق ہے جنت میں، میرا رفیق عثمان ہے۔ علی کا ہاتھ پکڑ کے سینے سے لگا لیا، علی خوش ہو جا، تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، راضی ہو؟ وہ رونے لگے، کہا یا رسول اللہ مجھے اور کیا چاہیے؟ تو آپ نے تو خود تعریفیں کی ہیں، سلمان منا اہل البیت، یا بلال مالی اسمع خشخشۃ نعالک فی الجنت امامی، تیرے قدموں کی آہٹ میں جنت میں اپنے آگے سنتا ہوں۔ حسن حسین جنت کے سردار، فاطمہ میری بیٹی جنت کی سردار، کتنی تعریف ہے۔ لہٰذا مجھے نہ وہ ایسے خلجان ہوتا تھا، اس دن وہ حدیث جب سامنے آئی تو پھر میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا کہ یہ خوشامد سے روک رہے ہیں۔ تو ہمارے دینی دنیاوی حلقے، کل کو آپ کسی بڑے کے ساتھ جڑ جائیں یا اللہ آپ کو خود مرتبہ دے دے، تو میری یہ نصیحت یاد رکھنا بیٹا، نہ کبھی خوشامد سننا نہ کرنا، سچائی پر چل۔ میں نے ایک آدمی دیکھا اس ساری 50 سالہ زندگی میں، مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنی خوش آمد نہیں سنتے تھے، اپنی صحیح تعریف بھی نہیں سنتے تھے۔ کراچی کا سفر تھا ہمارا 1994 کا، میں تو ان کو دیکھ کے مبہوت ہو گیا تھا کہ یہ چلتا پھرتا نبوت کا نمونہ انسان کہاں سے موجود ہے۔ یعنی ہر ایک نے مرنا ہے، سب نے مر جانا ہے، ہم نے بھی، میں نے بھی، آپ نے بھی، لیکن میری تمنا تھی کہ کبھی آپ ان کو دیکھتے، پھر آپ کو پتہ چلتا کہ نبی کی زندگی کیسی ہوتی۔ میری طرح بیٹھ کے سمجھاتے نہیں تھے، کرتے تھے۔ گلاب کو بولنا نہیں پڑتا میرے اندر خوشبو ہے، بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا غضب ہے کہ ہوئے پھولی غماز چمن۔ وہ تو بوئے گل جو ہوتی ہے، پھول کی خوشبو، وہ چمن کا پتہ بتا دیتی ہے، چمن کا راز فاش کر دیتی کہ ادھر ہے باغ۔ تو میں اپنے جذبات سے بھر کر میں نے 2-4 جملے مولانا کے بارے میں کہے تو کہنے لگے چپ رہو، ناک میں بولتے تھے، چپ رہو، میں اپنے آپ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ کوئی اور بزرگ ہوتا تو وہ کہتا دوبارہ کہنا ذرا، کیا کہا تھا؟
اپنے بڑوں کی خدمت کرو، محبت کرو۔ ہاں، بیوی کو خوش کرنے کے لیے خوش آمد جائز، چونکہ شیطان کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے جب میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پیار ان پر آتا ہے جو میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں، اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے میاں بیوی کو لڑا کے۔ شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے، پوچھتا ہے آج کیا کام کیا، شتوں گنوں سے، کوئی کہتا زنا کروایا، کوئی کہتا چوری کروائی، کوئی کہتا ڈاکہ، کفر، یہ تو ایسے رہتا ہے، ایسے کوئی رسپانس نہیں۔ بس ایک بھیڑتو سا شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو لڑا دیا، تو ایسے اچھل پڑتا ہے، ایسے یہ ہے ہوا یہ ہے جو کام کر کے آ گیا، اس خبیث کو گلے لگاتا ہے اور اپنے پاس بٹھاتا ہے۔ کیوں کہ میاں بیوی کی لڑائی میں خاندان برباد ہو جاتا، شرابی کی شراب اسے ہی نقصان پہنچاتی، خاندان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میاں بیوی کی لڑائی نسل برباد ہو جاتی ہے، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اپنے اس رشتہ، چونکہ یہ برابر کا رشتہ ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو لگتا ہے میں جھکوں گا تو میری عزت نفس پہ حرف آئے۔ آپ حضرت عائشہ کو لاڈ سے کہتے تھے یا عائشو، کہتے تھے نا، یا عائشو، یا حمیرہ۔ تو میرے نبی کی زندگی آپ نے پڑھی ہوگی ماشاءاللہ، کیف عاملہم میں، یہ باب گزر گئے، ہاں تو آپ نے تفصیل سے پڑھا ہوگا۔ میں تو اپنے پرانے کھنڈروں سے کوئی پتھر اٹھا کے لاتا ہوں تو آپ کو سناتا ہوں، ماں ہرچ خواندہ ہیں فراموش کردہ ہیں، جو کچھ یاد کیا تھا سب بھول گیا۔ تو بیٹا، رشتوں کو جوڑنے کے لیے، یہ تو بیوی کا رشتہ میں نے خاص طور پر بتایا، کوئی بھی رشتہ، ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، بھائی ناراض ہے، چاچا ناراض ہے، اس کے لیے آپ خوش آمد کر سکتے۔ میرے 2 چچا تھے، دونوں ہی 70 سال سے اوپر تھے، وہ دونوں آپس میں لڑ پڑے، اور ہمارا رواج ہے گالیاں نکالنے کا، اور وہ بھائی ہو گئے 70 سال میں وہ گالیاں نکال رہے تھے، میں بیچ میں سلو صفائی کرانے لگا تو مجھے پڑ گئے، مجھے پڑے تو ایک کو میں نے ڈانٹ دیا، کچھ تھا حیا کرو بھائی، ایس عمر گالی کڈی جان دو، وہ میرے اوپر ناراض ہو گئے اتنی بات پر۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ موڈ خراب ہو گیا، تو اگلے دن میں نے اپنے نوکر کو بھیجا ان کے گھر کے، ویک کیا کہ میاں صاحب گھر ہیں یا دیرے چن، تو وہ گیا تو وہ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے میرے نوکر کو دیکھا تو انہیں کھٹک گیا کہ لگتا ہے طارق جمیل نے بھیجا میرا پتہ کرنے کے لیے، تو اٹھ کے ڈیرے میں چلے گئے۔ بھائی اتنے ڈیرے تو نوکر بھی ہوندے نہیں تھے، کتنے آوے گا۔ میں گیا، مجھے پتہ کیا کہاں ہیں، انہوں نے کہا تھا ڈیرے چواک گئے۔ میں ڈیرے میں چلا گیا، میں نے ان کی 2.25 گھنٹے منت بھی کی، خوش آمد بھی کی۔ 2.25 گھنٹے اس نے مجھے معاف نہیں کیا۔ 1 گھنٹہ میں ان کی پیروں کے پاس بیٹھا رہا اور پیر دباتا رہا، اور پھر 1.25 گھنٹہ میں زمین پہ بیٹھ گیا، نوکر سارے کٹھے، عزیز رشتہ دار کٹھے، اور کہ مینوں پتہ ہے تو وڈا مولوی ہے پر میں تینوں معاف نہیں کرنا، ایسے رگڑ کے، مینوں پتہ ہے تو وڈا مولوی ہے پر میں تینوں معاف نہیں کرنا۔ یہاں خوش آمد جائز۔ آخر 2.25 گھنٹے کے پسینہ بہانے کے بعد اللہ نے ان کا دل نرم کیا، کہنے کہ اچھا چلو جا معاف کیتا۔ پھر ان کو میں اپنے خرچے پہ حج پہ